بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اہل بیت ٹی وی چینل، میں آپ کا میزبان خواجہ محمد سلیمان پروگرام امبیسڈر لے کر آپ سے محو گفتگو ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ تارکین وطن جو یہاں یورپ میں مختلف ممالک سے آ کر آباد ہوئے ہیں، وہ امبیسڈر ہیں اپنے ملکوں کے، اپنے دین، تہذیب اور کلچر کے۔ ان تارکین وطن میں سے عام شخصیات کو یہاں پروگرام میں مدعو کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور یہ پتہ لگایا جائے کہ ہماری کمیونٹی جو یہاں برطانیہ میں اور یورپ میں رہ رہی ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے، کن مشکلات کو ان کو سامنا ہے، کیا پازیٹیو جو ہے وہ یہاں کنٹریبیوشن کر رہی ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں دو مہمان تشریف فرما ہیں۔ راجہ بابر سلیم صاحب، یہ یہاں برطانیہ میں برمنگھم میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا تعلق ایک ایسی دینی تنظیم سے ہے، یو کے اسلامک مشن، جو کئی دہائیوں سے برطانیہ میں دین کی دعوت دے رہی ہے۔ ان کو ہم اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک مرکزی قائد ہیں یو کے اسلامک مشن کے۔ ان کے ساتھ مدثر بصیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ ان کا بھی تعلق یو کے اسلامک مشن سے ہے۔ یہ نوجوانوں میں بڑے سرگرم ہیں۔ یہاں آپ کو پتہ ایک بہت بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی ہے جو اس برطانیہ کے معاشرے میں یورپ میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے اسلام مشن کا ایک ایسا پروگرام ہے جسے کہتے ہیں آئی کیئر، کہ یہاں جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، چاہے مسلم ہوں یا نن مسلم ہوں، یورپین ہوں یا ایشین ہوں، ان میں یہ مفت جو ہے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ تو بابر راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو یو کے اسلامک مشن تنظیم ہے، یہ کن خطوط پر جو ہے یہاں برطانیہ میں دین اسلام کے حوالے سے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم خواجہ صاحب، ہمیں ٹائم دینے کا، بلانے کا اس اسٹوڈیو میں اور ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کا۔ یو کے اسلام مشن جو ہے یہ ایک بہت ہی پرانی مذہبی تنظیم ہے، انگلینڈ کے اندر، یو کے اندر بیسڈ ہے، اور اس کا جو کام ہے بیسیکلی مینلی 3 ایریاز میں ہے۔ اس کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دعویٰ ہے، دوسرا ایجوکیشن ہے، اور تیسرا ریلیف ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے باقی جو اس میں سب ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے تحت یہ کام کرتی ہے، لیکن مین جو اس کے 3 بڑے ایمز ہیں وہ یہ ہے۔ بابر صاحب، یہ تو ایک یعنی سوچی سمجھی بات ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دین اسلام ہے، اس کا پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچائے۔ جی، تو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں برطانیہ میں جو مسلمان بستے ہیں، چاہے کسی بھی مسالک سے ان کا تعلق ہو، اجتماعی طور پر کیا وہ دین اسلام کا پیغام جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں جو انڈیجنس پاپولیشن ہے انگریزوں کی، جو غیر مسلم ہیں، چاہے انگریز ہوں یا دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہوں، ان تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کی دعوت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یو کے اسلام مشن اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں جو کوشش کر رہی ہیں، لیکن یو کے اسلام مشن کو چونکہ میں زیادہ جانتا ہوں اور میں کارکن ہوں یو کے اسلام مشن کا عرصہ دراز سے 2 ڈیکیڈ سے، یو کے اسلام مشن جو ہے وہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، نیو مسلم میں کام کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت اس چیز کی کہ ہم اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے اس کو ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک پہنچائیں، اور ہمارا پیس کا اور ہمارا جو ویلفیئر کا پروگرام ہے اسلام کا وہ ہمیں پہنچانا چاہیے، اور یو کے اسلام مشن اس کی کوشش کر رہی ہے۔
پچھلے تقریباً 60 سال سے اس حوالے سے، لیکن اس میں مزید کام کی بہت گنجائش ہے اور کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اسپیشلی جو میں 2 پروجیکٹ کا ذکر کروں گا یو کے اسلام مشن جو کر رہی ہے اس وقت، ایک تو نیو مسلم کیئر پروجیکٹ ہے جو کہ ڈاوا کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ویری بگ انیشیٹو ہے، آن لائن بھی ہے اور اس کے کلبز بھی ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری نیو مسلم کلب کے نام سے۔ ایک تو وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، جو لوگ نئے آنا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ ان کا تعلق کس کمیونٹی سے ہے، سب کو وہاں ویلکم کرتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا مین دعویٰ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ جو ہمارے نان مسلم بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، جو ڈفرینٹ فیتھ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ انٹرفیتھ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انیشیٹو ہے، ایوری ایئر ہمارے یونٹی افطارز ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، اس کے اندر مساجد کے اندر انوائٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ہمارے جو سینٹرز ہیں وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں، فوڈ سرو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ جیسے اوپن ماسک پروجیکٹ ہے، وہ بھی اسی کے لیے ہے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ آئیں اور وزٹ کریں ہماری مساجد کو اور ہمارے سینٹرز کو اور ہمارے دین کے بارے میں جانکاری کر سکیں۔ ناظرین کرام، یو کے اسلامی مشن کے جتنی مجھے معلومات حاصل ہے کہ اس کے تقریباً پورے برطانیہ میں 50 مساجد اور اسلامک سینٹر ہیں، جہاں سے جیسے بابر راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ دین کی دعوت جو ہے وہ غیر مسلم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مدثر بصیر صاحب، آپ ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں اور نوجوانوں میں کام بھی کرتے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، یہ پروگرام جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ایشیا میں، مشرق وسطیٰ میں، امریکہ میں، کہ یہاں جو مسلم نوجوان ہے وہ یہاں کے تعلیم کے سٹرکچر سے نکل کر آیا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا کلیش آف سویلائزیشن، کہ اسلام جو ہے وہ کچھ اور سکھاتا ہے، ویسٹ مغرب جو ہے کچھ اور سکھاتا ہے، تو وہ کن حالات سے آپ سمجھتے نوجوان ہمارے گزر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے ہمیں کچھ موقع دیا کہ کچھ اس حوالے سے گفتگو کی جائے اور ہمارے جو سوسائٹی، ہماری کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس بھی کیا جائے اور ان پر بات چیت کی جائے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس دیار غیر، جس کو ہم دیار غیر کہتے ہیں عام طور پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی دیار غیر نہیں، کیونکہ ہمیں جو یہاں پہ سہولیات موجود ہیں، ہمارے لیے جو مواقع ہیں، یہ ہم اپنی کمیونٹی پر منحصر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اویل کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آپ نے سوال کیا، تو بے شمار مواقع بھی ہیں اور ہر طرح کی سہولیات بھی موجود ہیں، اور ان پر سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو والدین، ان پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے مدارس، مساجد، اور ان کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے، خاص طور پر تقریباً 10 سال سے گزشتہ، ہماری مساجد جو ہے نا اس انداز سے چل رہی ہیں کہ ایک صرف اور صرف نماز، روزہ یا اسلامی معاملات کے علاوہ بھی اس میں جو ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں، مساجد کو ایک ہب کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو کافی حد تک وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مساجد جو ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں، اور جو ایک ویسٹرن معاشرہ ہے اس میں واقعی ایسے مسائل ہیں بھی، لیکن یہ ٹوٹلی ہماری کمیونٹی پر منحصر ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گرد و نواح کے معاملات پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی جو ہے نا بہت پازیٹیولی بہت سارے نوجوان جو ہے نا وہ جو اسلام سے اور اپنے معاشرے سے، اپنے کلچر سے بہت زیادہ دور تھے،
وہ الحمدللہ بہت جو ہے نا اس مساجد کے ذریعے اور ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے نا بہت اپنے کلچر اور اسلام کی طرف ابھی راغب ہو رہے ہیں. یہاں سٹیٹسٹک جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ خاص کر جو پاکستانی نژاد بچے ہیں تعلیم کے میدان میں، چاہے پرائمری اسکول ہو یا سیکنڈری اسکول ہو یا کالجز ہو یا یونیورسٹی ہو، اس میں ان کی شرح بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو یعنی بچوں کو آگے نہیں لاتے کہ یہاں دیکھیں نا ایجوکیشن کی بہت فیسلٹیز اویلیبل ہیں، تو کیوں نہیں ہمارے بچے جو ہیں یہاں ہر قسم کی سکلز ڈگریز وغیرہ جو ہیں، دیکھیں نا باہر ملکوں سے لوگ پیسے خرچ کر کے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ تعلیم کی طرف راغب نہیں ہیں. اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی بالکل خواجہ صاحب، بہت آپ کا ویلڈ کویشچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر اسپیشلی ہماری کمیونٹی کو سوچنا بھی پڑے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ کیونکہ ہمارے موسٹ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ میرے خیال ارلی 60s کے یہاں پہ یو کے میں جو ہے مقیم ہیں، اور ٹوٹل جو ہے نا اس کا جو ان کا جو مقصد تھا یہاں پہ ایک روزی کمانے کا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ان کی ٹوٹل جو کوشش تھی. لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی جو ہے نا وہ پیرنٹس اس طرح کے پڑھے لکھے نہیں تھے اور اس طرح اپنے اولاد کو اس طرف نہیں لا سکے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں، اس ویسٹرن کنٹریز میں بہت سارے جو ہے نا وہ سہولیات موجود ہیں، مواقع ہیں، ہر طرح کے جو ہے نا وہ سہولتیں موجود ہیں کہ آپ اپنی جو جنریشن کو اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں. اور میں افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے والدین اس سے غافل ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ بالکل ان کی توجہ یا ان کا مقصد بجائے کہ تعلیم کی طرف بچوں کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جائیں یا ایک اچھے اور صحت مند معاشرے کی طرف لے جائیں، ان کا ٹوٹل مقصد جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کچھ کما کے لے آئیں. تو انفارچونیٹلی یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن کافی جو نا نوجوان بچوں کو جب میں ان سے ملتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، اور کچھ جب ان سے انٹریکشن ہوتی ہے تو میں کچھ حد تک دل مطمئن بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے نوجوان بہت سارے اچھے اور پازیٹیو جو ہے نا وہ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور بہت اچھے عہدوں پر بھی ہیں اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس میں پھر وہی بات ہوگی کہ سب سے بڑی اہم ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے. بابر صاحب، یہ ایک تو وقت تھا جب لوگ یہ ایکسکیوز بناتے تھے کہ دیکھیں جی جو پہلی جنریشن آئی ہے ان کو زبان کی پرابلم تھی، لیکن اب تو یہ تیسری چوتھی نسل جو ہے یہاں پیدا ہوئی، وہاں جوان ہوئی، یہاں انہوں نے شادیاں کی. اب ان کی اولادوں کو تو انگلش کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر بھی آپ یہاں یعنی پرائمری اسکولوں کا ریکارڈ دیکھیں تو اس میں ہمارے بچے جو ہیں تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری کمیونٹی میں یعنی علم حاصل کرنے کی جو ڈرائیو ہے، جو پیشن ہے، وہ کیا ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے؟ جس طرح میرا خیال ہے مدثر بھائی نے کچھ اشارہ کیا کچھ فیکٹرز کی طرف، میرا خیال اس کے علاوہ جو ایک ایشو یہ ہے کہ پیرنٹس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو فرسٹ ہماری جنریشن آئی ہے وہ ظاہر ایجوکیٹڈ نہیں تھی، پھر انہوں نے اپنی جو اگلی جنریشن تھی جو ان کے بچے تھے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا. اب جو وہ سیکنڈ جنریشن جو ہے اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ اپنی تھرڈ جنریشن جو ہے جو نیکسٹ جنریشن اس کو پھر ایجوکیٹڈ اس طرح نہیں کر سکے، انکریج نہیں کر سکے. کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ ایک یہ بھی کلچر ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی بچہ 16 سال کا ہوا اس کو کام پہ لگا دیں، کام شروع کر دیا اس کو ایک مکان لے دیں اور وہ اپنی مورگیج دیتا رہے، تو وہ بیسیکلی اسی میں پھنس جاتے ہیں شروع سے. تو ہمارے ہاں یہ جو چیز ہے ایک میرے خیال ہے کہ اس حوالے سے کوچنگ کی ضرورت ہے، پیرنٹل میرے خیال ہے کورسز کی اور ٹریننگ کروانے کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مساجد اور ہمارے جتنے پبلک فورمز ہیں میرے خیال ہے ان کے اوپر بھی اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. باقی اوور آل یہ ہے کہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کا لیول ہے وہ دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں کچھ ایریاز میں بہت کم ہے.
کچھ ایریاز بہت بہتر ہیں لیکن کچھ ایریاز جو ہیں وہ بہت یعنی انڈر پریولیج میں آتے ہیں، تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے صحیح کہا. جی جی اچھا، دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں برطانیہ کے اندر جو مسلم کمیونٹی آباد ہے اس میں بہت ساری دینی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہاں جو ہے جیسے دیکھیں نا برطانیہ میں رمضان کا آغاز ایک دن نہیں ہوتا، عید ایک دن نہیں ہوتی، جی تو ہم جگ اسائی کا باعث بنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ مسلم کمیونٹی میں سب سے زیادہ اتحاد ہونا چاہیے لیکن سب سے زیادہ ڈیوائیڈڈ کمیونٹی یہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یو کے اسلامی مشن جو ہے وہ کس طرح یعنی ساری کمیونٹیوں کو ایک منظم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے یو کے اسلام مشن واحد تنظیم ہے یو کے اندر جو کہ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آنا چاہتی ہے، ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو یا کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کہ کوئی بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہو، ریجن ہو، وہ اس کے لیے ایک جو ہے نا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے، جیسے آپ نے رمضان اور عید کا ذکر کیا، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. ہم بہت مائنر تعداد میں 33% بنتے ہیں ٹوٹل، جو کہہ لیں کہ مسلم کمیونٹی بنتی ہے، جو اس کی ریشو ہے ٹوٹل پاپولیشن میں. میرے خیال اس کے لیے 2007 کے اندر کافی یو کے اسلام مشن نے کوشش کی تھی، سارے مسالک کے علماء کو ایک جگہ پہ بٹھایا تھا اور ایک کانٹریکٹ بھی سائن کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مل کے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، یعنی عید کا اور رمضان کا، تو وہ ایک ہی اعلان کیا جائے اور سب لوگ اس پہ ایک اسٹک رہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، اور میرا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ کمٹمنٹ کر کے تو چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ واپس اپنی لوکیلٹیز میں، اپنی مساجد میں یا اپنے کمیونٹی سینٹرز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں دے آر امپاورڈ ایز ویل. تو وہ جو ہے جو کمیٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ انفورس کرتی ہیں اماموں کے اوپر، کیونکہ امام جو علماء ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں کمیٹی سے، اور جو کمیٹی ہوتی ہے دے ریپرزینٹ دا لوکل کمیونٹی. تو اگر لوکل کمیونٹی کی تعداد جو ہے وہ اس میں کسی ایک خاص مسلک کی ہے تو جو ڈیسیژن ہوگا اس کے اوپر بھی خاص مسلک کی ایک چھاپ نظر آئے گی. تو یہ بھی ایک انفارچونیٹلی یہ بھی ایک چیز ہے اس طرح کی جس کا اس کے اوپر امپیکٹ ہے. لیکن یو کے اسلام مشن نے بہت زیادہ اس پہ کوشش کی ہے، بلکہ یو کے اسلام مشن نے یہ کہا کہ آپ جس پہ بھی ایگری ہو جائیں گے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس پہ ایگری ہو جائیں گے. یعنی ہمارا کوئی سٹینس ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا سٹینس لے لیں جی ہم ڈے اس دن عید کرنی چاہیے یا اس دن رمضان کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں جو مین اسکول آف تھاٹس ہیں اگر وہ ایک پہ جمع ہو جاتے ہیں آپ سب لوگ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ اسی پہ آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. تو یہ کوشش ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر میرے خیال مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں ذرا، یہ جو یو کے اسلامی مشن کی مساجد اور سینٹرز ہیں وہاں جو امام خطیب جو کام کرتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی آپ کے ہاں کوئی اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ ان کو ٹرین کیا جائے تاکہ اس معاشرے میں ہم نے کس طرح کام کرنا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کمیونٹیز کو ہم نے جوڑنا ہے، ان کے اندر اتحاد پیدا کرنا، بھائی چارہ پیدا کرنا. ہم مائنارٹی میں ہیں یہاں، یعنی اکثریت تو نان مسلمز کی ہے، تو ہم تھوڑی سی مائنارٹی میں ہیں، اور مائنارٹی کمیونٹی جب تک آپس میں اتحاد نہیں کرے گی تو اس کا سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. جیسے ابھی دیکھیں نا، یہ جو کیا کہتے ہیں ابھی جو قانون بن رہے ہیں، یعنی شریعت کا نیشنلٹی لینے کا قانون ایک پارلیمنٹ میں بن رہا ہے، اس میں بہت بڑا یعنی خطرات ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. کسی آدمی کو بھی جو ہے ہوم آفس جو ہے ڈپورٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح یعنی آپ کے ہاں کوئی ہے ٹریننگ ہوتی ہے اماموں کی، خطیبوں کی، کہ آپ نے جو ہے اس لائن پر کام کرنا ہے اور کمیونٹی کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یو کے اسلام مشن کا جو ایم ہے، جو مقصد ہے، وہی ایک وہ مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ساری کمیونٹیز کو، مسلم کمیونٹیز کو اس کے اوپر جمع کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم مطلب دیا جائے. کیونکہ دیکھیں یو کے اسلامک مشن کے اندر کسی مسلک کی کوئی آپ کو اس کے نام کے اندر نظر نہیں آتی. ان کے آبجیکٹیو پڑھ لیں، ایمز پڑھ لیں، آپ کو کہیں پہ یہ چیز نظر نہیں آئے گی. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ٹریننگ ہم کرواتے ہیں، میری ذمہ داری یو کے اسلام مشن کی مڈ لینڈ زون تک کی میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر. اس میں ہمارے تقریباً 18 سینٹر ہیں. ان 18 سینٹر میں سے 14 مساجد ہیں جو کہ ورک کر رہی ہیں تھرو آؤٹ مڈ لینڈ. اور ہمارے ہاں جو ٹریننگ کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کو ہم عالم لیتے ہیں یا ایک لیتے ہیں کسی مسجد کے اندر، ان کو پہلے تو فل عالم کا کورس ہوا ہونا چاہیے اور کسی اتھینٹک ادارے سے ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو انگلش جو لیول ہے وہ ایٹ لیسٹ
6 آئلٹس کے اسکور کے برابر ان کا ہونا چاہیے، تب ہم لیتے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پہلا سال ہوتا ہے ہمارے جو نیو علماء آتے ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں ان کو ہم شیڈو کرواتے ہیں جو ہمارے سینئر علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک چیپلنسی کا کورس ہے جو کہ ہم کرواتے ہیں، وہ بھی 1 سال کا کورس ہوتا ہے. اور موسٹ ہمارے علماء جب وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو مطلب ٹریننگ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آن جاب ان کی ٹریننگ جو مسلسل چلتی رہتی ہے. ہمارے یہاں ٹریننگ سیف گارڈنگ کی چیریٹی کمیشن کی طرف سے MCB کے ساتھ، یعنی ہر طرح کی ٹریننگ مطلب ہر پورے سال میں چلتی رہتی ہے، اس کے اوپر کبھی اسٹاپ نہیں ہوتا، وہ چلتی رہتی ہے. بلکہ جتنی لیڈرشپ ہوتی ہے، جتنے لوگ کمیٹیز میں ہوتے ہیں یا آفس بیئر ہوتے ہیں، ان سب کی ٹریننگ ایوری ایئر ہوتی ہے. تو اس طرح الحمدللہ ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ آن گوئنگ ایک ٹریننگ کا نظام ہے اس کے اندر. مدثر بصیر صاحب یہ بتائیں، برطانیہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی 5th جو ہے وہ معاشی پاور ہے، یعنی اس کی اکنامی جو ہے بہت زیادہ ہے. تو آپ یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں چرچ بھی اور گردوارے میں بھی اور دوسرے مذہبی اداروں میں بھی لوگ جو ہے فوڈ بینک کے ذریعے غریبوں میں خوراک تقسیم کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں حکومت کا ایک ویلفیئر سسٹم بھی ہے، لیکن اس سسٹم کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ سڑکوں پر چلے جائیں، ٹریفک لائٹس پر لوگ جو ہیں پیسے مانگ رہے ہیں، دکانوں کے باہر پیسے مانگ رہے ہیں. یہ منظر تو ہم یعنی 3rd ورلڈ میں تو دیکھتے تھے، لیکن برطانیہ میں ایسے منظر، آپ ٹاؤن میں آپ چلے جائیں، ٹاؤنوں میں چلے جائیں، وہاں بھی لوگ جو ہیں مانگنے کا کام شروع کیا. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ غربت جو ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے یہاں برطانیہ میں؟ یہ خواجہ صاحب یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. یہ ایک کامن کنسیپٹ ہے کہ انگلینڈ جو ہے نا ایک بہت امیر اور ویلفیئر کنٹری ہے. بالکل یہ تھا کچھ عرصہ پہلے تک، لیکن اسپیشلی گزشتہ 10 سال سے ڈے بائی ڈے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی جو اس کی پاورٹی لیول ہے وہ 33% انکریز ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں سے. یعنی کہ ابھی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ تقریباً مور دین 2 ملینز لوگ جو ہے نا وہ فوڈ بینک استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے نا فوڈ بینک ہر کمیونٹی میں جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. چرچز اپنی جگہ کر رہے ہیں، مندر، گردوارے، مساجد، ہر کمیونٹی میں جو ہے نا اس میں کام ہو رہا ہے. لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاورٹی ریٹ ہے، اگر آپ نیشنل فگرز دیکھ لیں تو سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہیں وہ بچے اور عورتیں ہیں. ان کی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تعداد ہے. اور اس حوالے سے جو ہے بہت سارے مساجد اور گردوارے اور دوسرے دینی ادارے جو ہیں اس پہ جو ہے کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے UK اسلامک مشن اس پہ جو ہے نا آلموسٹ نیشنلی جو ہے نا کام کر رہا. اور گزشتہ تقریباً 2015 سے یہ کام شروع ہوا ہے اور ہر لیول پہ اس میں جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے، جس میں نہ صرف کہ فوڈ بینک بلکہ اس میں جو ہے نا آئی کیئر کے پروجیکٹ کے انڈر UK اسلامک مشن بہت سارے جو ہے نا جو عام ایک کامن پرسن کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے اور باقی جو ہے نا جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، اس حوالے سے جو ہے نا ایک پورا ہمارے UK اسلامک مشن آئی کیئر کے انڈر جو ہے نا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے نا ابھی پچھلے 5-6 سال سے یہ چل رہا ہے. بابو راجہ صاحب، یہ برطانیہ حکومت کی طرف سے یہ جو قانون ابھی بھی عالم پارلیمنٹ میں ہیں جن کی وجہ سے کمیونٹی کے اندر بڑی ایک تشویش پائی جاتی ہے، ایک تو یہ نیشنلٹی اینڈ شریعت بل ہے اور ایک جو ہے نا پولیس پاور بل ہے، جس میں یعنی پولیس کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ اگر آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ جیسے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے،
تو فرض کریں کہ مسلم کمیونٹی چونکہ ایک امت ہے، یہ کوئی نیشن بیس تو نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، ہم احتجاج کریں گے، لیکن اب جو ہے اگر یہ بل جو ہے قانون بن جائے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ پولیس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یہاں سے کوئی آواز اٹھا سکیں فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، یا انڈیا میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کو یہاں یورپ میں، برطانیہ میں کس طرح اپنے ان حقوق کی جو ہے تحفظ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس پہ اوپر کافی فورم کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ہماری جو کمیونٹی ہے ان کو اپنے کاؤنسلر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، اس حوالے سے اپنا کنسرن شو کرنا چاہیے، اپنے ایم پی کے ساتھ ان کو کنسرن شو کرنا چاہیے، ان کو لکھنا چاہیے، ای میل کرنی چاہیے، لیٹر لکھنے چاہیے۔ اس طرح جو برمنگھم سٹی کے میئر ہیں ان کو لکھا جا سکتا ہے، پرائم منسٹر کو لکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے تو سارے فورم اوپن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو میرا خیال ہے زیادہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کو اپنے کامن جو ماس ہیں ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نیشنلٹی بل ہے یہ کیا ہے، یا اس حوالے سے مزید ہمیں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ ویسے ہی گورنمنٹ نے ابھی فلوٹ کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایز اٹ از یہ پاس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہیومن رائٹس کو ان کو دے ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ۔ ہیومن رائٹس کے بغیر تو کوئی بھی بل جو ہے یہاں پاس نہیں ہو سکتا یو کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ابھی پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ دے ول ناٹ گیو یو اینی ریزن وائی دے آر ریموونگ یور نیشنلٹی۔ تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اس میں اپیل کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ دے نیڈ ٹو پرووائڈ اے ریزن وائی دے آر ریموونگ یور نیشنلٹی۔ تو اس کے اوپر میرا خیال ہے مزید اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو پولیس بل جیسے بتایا آپ نے، اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے اسی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کمیونٹی کے اندر اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کمیونٹی کو اس میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے مزید کام کرنا چاہیے، اپنے ایریاز میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں اپنے ایم پی کو جو ہے وہ لکھنا چاہیے، اس کے اوپر اپنا کنسرن جو شو کرنا چاہیے۔ ہماری مساجد کو، ہمارے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بھی اس کو اٹھانا چاہیے، اس چیز کو۔ مدثر بصیر صاحب، یہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ سیاست میں بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں ووٹ رجسٹر نہیں ہیں، یعنی ووٹ ہی نہیں ڈالتے، نہ سیاسی نظام میں آ کر اپنی بات کوئی کرتے ہیں۔ مثلا فرض کریں یہاں کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، پارٹیز ہیں، لیبر پارٹی ہے، کنسرویٹیو پارٹی ہے، گرین پارٹی ہے، لبرل ڈیموکریٹس ہیں، ان پارٹیوں میں ہمارے نوجوان بہت کم جو ہے تعداد میں جاتے ہیں اور اپنے ایشو جو ہے وہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا ہمارے نوجوانوں کو یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ بھی جو ہے سیاست میں آگے آئیں اور اپنا کوئی یہاں اس ملک میں مقام حاصل کریں، کونسلر بنیں، ایم پیز بنیں، پھر ہی ہم اپنے حقوق کی جو ہے بہتر تحفظ کر سکتے ہیں؟ جی خواجہ صاحب، بہت اچھا کویشچن ہے اس حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمیونٹی اور ہمارے نوجوانوں میں اس چیز کی اویئرنیس بہت ضروری ہے اور شدید ضرورت ہے، کیونکہ ایک تصور جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک دیار غیر کا جو تصور ہے وہ ابھی تک ہمارے لوگوں میں یہ ذہن میں ہے، اور وہی چیز جو ہے نا وہ آگے چل کر نوجوانوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے کہ یہ شاید ہمارا ملک ہے ہی نہیں، اور ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہمیں سیاست تو ایک مطلب فضول قسم کا جو ہے نا وہ ایک کام ہے یا مفارغ لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہے نا وہ بس اپنے گھر کو چلانا یا اپنے معاملات کو چلانا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں بہت کام کی ضرورت ہے، اور ان خصوصاً نوجوانوں کو اس طرف جو ہے نا وہ لانے کی ضرورت ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک نہ کہ ایک فارغ لوگوں کا کام ہے بلکہ ایک پریکٹیکل لوگوں کا اور ایک جو صحت مند ذہن کی جو ہے نا یہ ضرورت ہے کہ وہ آگے آئیں اور اپنی کمیونٹی کو، اپنے ملک کو، اپنے حقوق کے لیے، اپنے معاملات کے لیے آگے آئیں اور اسمبلیوں میں اپنے جو ہے نا وہ معاملات رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو جو ہے نا وہ بہتر بنانے کے لیے ایک رول پلے کریں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان کو اس میں انکریج کیا جائے۔
بابر صاحب یہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جو امیگرنٹس کمیونٹی کا تعلق پاکستان سے ہے، تو یہ جو ہماری 3rd 4th جنریشن جو یہاں پروان چڑھ رہی ہے، یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے، اس لیے کہ یہ آبائی ملک کے ساتھ اگر تعلق نہ رہا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے کٹ آف ہو جائیں گے. اور اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں اپنی کمیونٹی خاص کر پاکستانی کمیونٹی کچھ کاوشیں کر رہی ہے کہ نوجوانوں کا پاکستان کے ساتھ لنک رہے، یہاں سے نوجوانوں کے گروپس جو ہے لے کر پاکستان جایا جائے، پاکستان دکھایا جائے جہاں سے ان کے والدین آئے ہیں یا بڑے آئے ہیں، تاکہ اس ملک کے ساتھ ہمارا ایک ربط جو ہے وہ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی کاوشیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں؟ میرا خیال ہے اس سلسلے میں مزید ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے جو ہماری جو سینئر جنریشنز ہیں وہ تو اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ لے کے جانے کے لیے بھی، اور وہاں پہ کچھ لوگ شفٹ بھی ہونا چاہتے ہیں. فیملیز جو ہیں خاص طور پہ جو ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ بچے یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہاں پہ بھی اپنی دلچسپی کو رکھیں، پاکستان کے اندر بھی انوالو رہیں، جہاں جہاں آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں کریں، تو میرا خیال ہے اس میں پاکستان کی سوسائٹی بھی اس سے امپروو ہو سکتی ہے، اور ہمارا جو ریلیشن ہے وہ بھی اس سے مضبوط ہو سکتا ہے. اور ایز اوورسیز پاکستانی ہمیں ضرور اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے. اس میں انوالو ہونے کے بعد پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے بیٹر ہو سکتی ہے، یا پاکستان کسی بھی طریقے سے سوسائٹی کو آپ سپورٹ کریں اس کی بہتری کے لیے، اچھی چیز ہے. میرا خیال ہے اس سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک ویلیوز ہیں یا ایک ہماری کمیونٹی کی جو اپنی گراس روٹ لیول پہ جو لنک ہے وہ بھی ایک رہنا چاہیے کسی نہ کسی حد تک. اب ظاہر ہے جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا جائے گا، زیادہ جو جنریشن یہاں پہ ہیں ان کا لنک بہت کمزور ہوتا چلا جائے گا وہاں سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس چیز سے زیادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کنسرن ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو کلچر ایک چیز ہے اور ریلیجن ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی جو روٹس ہیں وہ ہمیں جو ہماری مطلب بہتر قسم کی جو ہماری چیزیں ہیں، بہتر ویلیوز ہیں جو ہمیں اسلام نے دی ہیں، میرا خیال ہے اگر اس کے ساتھ ہم سٹک کریں تو پھر پاکستان کے ساتھ آٹومیٹکلی بچے سٹک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم یہ لنک نہ پرووائڈ کر سکے جو کہ ہمیں بیسک لنک ہے، یعنی کہ فاؤنڈیشن جو ہے، جو اسلام کی فاؤنڈیشن ہے یا جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری جو فاؤنڈیشن ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پہلے ہے. پاکستان بعد میں ہے، پہلے آپ کا بینگ اے مسلم، تبھی آپ کا ایک تصور جو ہے امت کا بھی ہوگا، اس کے بعد پھر پاکستانی اور یا پھر برٹش اس کے بعد. بہت سارے نوجوان یہاں جو ہے نا وہ انہوں نے یہاں نئے سکلز سیکھے ہیں اس ملک میں، ہنر بھی ہے ان کے پاس، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جائیں، وہاں اس سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کے دیکھیں نا یہاں سیاستدان یہاں آتے ہیں، منسٹرز یہاں آتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ نوجوان جو یہاں نسل پروان چڑھی ہے وہ جائیں اور پاکستان جہاں ان کو یہاں بعض دفعہ کام بھی نہیں ملتا کیونکہ یہاں بڑی کمپٹیشن ہے کام کے حوالے سے، تو وہاں جائیں پاکستان میں اپنے ان سکلز کو استعمال کریں اور پاکستان کو ڈیولپ کریں اور پاکستان بھی ایک ترقی یافتہ ملک بنے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کاوش ہو سکتی ہے؟ میرے خیال ہے اس طرح کی یہ اچھی کوشش ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. میرے خیال ہے ابھی تو وہ جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ اوورسیز کو دے رہے ہیں شاید ابھی، وہ تو پچھلے 10 سال سے یہ چل رہی ہے گفتگو اس کے اوپر پاکستان میں. ابھی رائٹ آف ووٹ دے دیا، پھر لوگ مزید انگیج ہو جائیں گے اس کے اندر انشاءاللہ. اور میرا خیال ہے یہ اچھی کوشش ہے. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس کو انیشیٹو لیتی ہے کہ ایسے لوگوں کو وہاں اسکل ٹرانسفر کے لیے کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ بھیجا جائے، یا ان کو کوئی کانٹریکٹ دے دیا جائے، یا جو ان کے پاس اسکل ہے وہاں ٹرانسفر کیے جائیں اور ان کو کوئی اس طرح کی اپرچونیٹیز دے دی جائے، یا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کانٹریکٹ کی صورت میں کر سکتے ہیں، یا کمپنیز کر سکتی ہیں اس کو، بزنسز کر سکتے ہیں اس کو. ٹائم بینگ ہو سکتے ہیں، شارٹ ٹائم کے لیے ہو سکتے ہیں، میڈیم ٹرم کے لیے ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال ہے اسکل تو ہے ہماری کمیونٹی کے اندر یہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ اسکل نہیں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ اس طرح کوئی انیشیٹو کرتے ہیں، اگر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. مدثر بصیر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ نوجوان جو ہیں وہ بھی اس طرح کی، آپ نوجوانوں میں کام کرتے ہیں، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان جائیں؟ بہت سارے نوجوانوں کا تعلق آزاد کشمیر سے بھی ہے، وہاں وہ بہت انڈر ڈیولپمنٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے وہاں جائیں اور
اپنے سکلز اور اپنا جو نالج ہے وہاں ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں. کوئی ایسی سوچ ہے ہمارے نوجوانوں میں؟ جی بالکل خواجہ صاحب، اس میں جو میں نے محسوس کیا ہے تقریباً گزشتہ 5-7 سال سے ایک فضا ابھی چل رہی ہے کہ نوجوانوں میں جو کچھ چینجنگ محسوس ہو رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پاکستان میں جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے پاکستان کا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کر کام کریں. وہاں کا زیادہ فری ماحول بھی ہے اور ایک بہتر انداز میں وہ کام کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے نوجوانوں میں جیسے راج صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہمارے نوجوانوں میں بہت بہترین سکل بھی ہے اور ایسا ماحول بھی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس میں کتنا انیشیٹو لیتی ہے اور کس طرح ان نوجوانوں کو مواقع فراہم کرتی ہے اپنے ملک میں. اگر یہ تھوڑا سا اس میں کام کیا جائے تو الحمدللہ ہماری نوجوان جو ہے نا وہ ہر ایک فیلڈ میں بہترین کام کر سکتے ہیں اور ان میں سکل بھی موجود ہے اور جذبہ بھی ہے اور یہ ملک کے لیے بہت بہتر کام کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں دونوں مہمانوں راجہ بابر سلیم صاحب اور مدثر بصیر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ ہمارے امبیسڈر پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے ان کے خیالات سنے اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے اور 2 مہمانوں کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے. دعاؤں میں ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے، آپ ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.